الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ درس قرآن جو ہے سوال جواب کی نشست آپ سب کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور یہ وہ ترینہ مسئلہ ہے کہ جس نے شریعت مطہرہ سے لوگوں کو دور کر دیا ہے اور مادی اور خیالی جو تصورات ہیں ان کے قریب کر دیا۔ اور وہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ سلسلہ یہ ہے کہ بڑی مبالغہ آرائی سے بڑا چڑھا کر کے ولیوں کی کرامتوں کو بیان کرنا، بڑا چڑھا کے مبالغہ آرائی سے ولیوں کی کرامتوں کو بیان کرنا۔ حالانکہ یہ کرامت حق ہے، لیکن یہ حق جو ہے نہ تو علماء نے صحیح پہنچایا ہے اور نہ ہی پیروں نے صحیح پہنچایا ہے۔ اگر یہ حق صحیح پہنچتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ سب سے بڑی کرامت شریعت مطہرہ کی پابندی ہے، سب سے بڑی کرامت۔ اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے انسان کی کہ وہ شریعت مطہرہ پر پابند ہے۔ تو کرامت حق ہے، اگر علماء نے یہ حق بیان کیا تو سرسری انداز میں کر دیا ہوگا۔ کیوں کہ وسائل پہ، اسٹیج پہ، محافل پہ، معاشرے پہ، گرد و نواح پہ جو قبضہ ہے وہ پیروں کا ہے، تو مولوی پیر کے خلاف کیسے جائے گا؟ اس لیے حق بیان ہوا نہیں ہے اس لیول کا۔ کرامت حق ہے، لیکن سب سے بڑی کرامت شریعت مطہرہ۔ اگر کوئی شریعت میں جو ہے وہ عامل نہیں ہے تو اس کو پیر نہیں مانا جائے گا۔ یہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، کرامت یہ اللہ کی عطا ہے، ولی کی خوبی ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جب چاہے عطا کر دے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی آج کے دور کے جو پیر ہیں وہ اپنے پاس کرامتوں کا ڈبہ جو ہے نا وہ بغل میں دبا کے لے کے چلتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے جو اس خالق و مالک کی کرم نوازی پر آ جاتا ہے، پھر اس پر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو بالکل صحیح طریقے سے پتہ ہے تو پھر آپ یہ ان چیزوں کے قریب نہیں ہوں گے، آپ شریعت کے زیادہ قریب ہوں گے۔ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ جب بھی دعا مانگی ہے یا جب بھی کچھ مانگا ہے تو اللہ رب العزت سے ہی مانگا ہے، اور ہم اولیاء علیہ السلام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اولیاء سے نہیں مانگتے۔ دعا نبیوں کے، ولیوں کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے، مانگی رب سے جاتی ہے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ بیانیہ بھی ٹھیک ہے اور بہت کچھ ہے، کیونکہ میں نے مفہوم دے دیا آپ کو، اب یہ آپ سمجھ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بیانیہ کتنے لوگ سنیں گے؟ وہ جو مریدین کا جم غفیر ہے پیروں کے پاس، کہ جن کے آباء و اجداد میں، بڑوں میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبیاں رکھی تھی، شریعت مطہرہ کے پابند تھے، اور جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ ان پر احسان کرتا، اس کرامت کے ذریعے سے دور ہو جاتا۔ اب ان کی اولادیں کہ جن کے پاس شریعت مطہرہ کے علوم بھی نہیں ہیں، شریعت مطہرہ کے علوم بھی نہیں ہیں، ان سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ وہی اندھی عقیدت اور اندھے معاملات میں چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں مولویوں کا قصور نہیں ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں، مولوی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دھاگا ہر طرف سے کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمارا کام ہے بیان کرنا، اشاروں میں، کنایوں میں بیان کر دینا، ٹھیک ہے، اور اگر واضح طور پہ بیان کریں کہ فلاں جب وہ ایسا ہے، اس طرح ہے، تو وہ مریدین وہ پہنچ جائیں گے، آ جاؤ۔ تو مریدین شریعت کو نہیں دیکھیں گے، حق بات کو نہیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے پیر صاحب کی توہین ہوئی ہے تو آؤ شاباش۔ اس لیے کوئی اس آگ میں چھلانگ نہیں مارتا، اس لیے کوئی اس کو واضح کرتا ہی نہیں ہے۔ درباروں پہ جو ہو رہا ہے ہونے دو،
قوالیوں میں